بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی آج کی یہ تقریر عمران خان کی آج تک کی جانے والی تمام تقریروں سے بہت مختلف اور بہت ہی زبردست تقریر ہے، کیونکہ اس تقریر میں آج کوئی سیاستدان نہیں، آج اس تقریر میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی معیشت کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہو، اور جس طرح سے عمران خان نے گائیڈ کیا، جس طرح سے انہوں نے معیشت کو صحیح کرنے کی اور اس کو خراب کرنے کے جن لوگوں کے کردار ہیں ان کو بے نقاب کیا، اور پھر جو انہوں نے ایک پکچر جو ہے وہ بنا کے بتائی کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اس طرح کی جو پکچر ہے آج تک کسی نے ہمیں نہیں بتائی۔ اور عمران خان کی جو ٹیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ پڑھی لکھی اور تجربہ کار ٹیم ہے، اور وہ واقعی پاکستان کو اس طرح کے جو مشکل حالات اس وقت معیشت کے چل رہے ہیں اس میں سے نکال سکتی ہے۔ اور عمران خان جس طرح سے اس ساری چیز کو انالائز کر کے اور ہمیں بتا رہے ہیں، ایسا واقعی کوئی ایکسپرٹ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہی عمران خان جو کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پلیز عمران خان کو سپورٹ ضرور کریں۔ اس وقت ساری قوم کو اب ایک خوف آ رہا ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ 7.5 لاکھ پاکستانی اور جن میں ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ صرف پچھلے 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور مجھے جبل علی سے میسج آئی کہ جو 7 مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کیا۔ تو ایک امید جا رہی ہے پاکستان سے، کیونکہ جو یہ 7-8 مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں، اس کی میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اور وہ کیا ہوا اس ملک میں، کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں۔ انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا، 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے، وہ چور ہے، کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے، اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے۔ مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی، ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ۔ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ میری زندگی میں نے کبھی اس طرح کا یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کیونکہ ایک اکانومی کا سیمینار ہے، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس سے کنیکٹڈ ہے۔ کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی۔ اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کا صحیح انالیسس نہیں ہوتا، آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے، ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی ان کے 20-25-30 سالوں میں۔ صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی۔ یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر۔ کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو،
تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا, باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا, کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں, اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو. تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی, صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان تین سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے. اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے. تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں, اور جو آگے دو سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں, آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا, تو ان کی کنڈیشنالٹیز, اس سے کیا افیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں, اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں, سولوشن ایک ہی ہے الیکشنز, اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا. تو میں اب بریفلی, تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے, کون نکالے گا اس میں سے, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے, اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو, اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی, ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ گورنمنٹ جب آئی تھی, اور سب کو پتا ہے آپ نے, کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی. پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ڈالرز کم ہے. تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں. یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں. جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے, انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں. تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا, اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا. میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں, لاہور کو پیرس بنا دیں گے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا. ہر شور میں جاتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں, وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے, صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح, اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں, یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے, اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا, تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا, بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں, اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کی
जो रेमिटेंसेस है उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू चैनल करें ताकि वो भी हमारे पास डॉलर की इनकम में इजाफा हो। तो मैंने दोनों जगह देखा, उनके लिए भी आसानियां नहीं कोई पैदा करने के लिए तैयार था जो रेमिटेंसेस थी, ना ही हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कोई मदद कर रहे थे। और फिर जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, मैंने जब आईटी सेक्टर को देखा तो वहां भी वो सारा आईटी सेक्टर से जब बात की, हर जगह रुकावटें थी उनके रास्ते में। यानी उनको हम इनकरेज कर रहे थे, जो आईटी की फर्म्स थी, कि अपना पैसा बाहर रखे मुल्क से, अपने डॉलर्स बाहर रखें। हालांकि बड़ा आसान था उनके लिए इंसेंटिवाइज करना कि वो अपना डॉलर पाकिस्तान में लेके आए, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एफबीआर का, जो हम शुरू में आए एफबीआर गवर्नमेंट का, वो इसके ओब्लिवियस था। उसको समझ ही नहीं थी कि क्यों, यानी एक मुल्क बैंकरप्ट है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, लेकिन जो डॉलर जिन्होंने इनकम प्रोड्यूस करनी है उनके लिए कोई इंसेंटिव्स ही नहीं थे, और बल्कि रुकावटें थी। और फिर हर जगह पे जाके रेड टेप थी, हर जगह जाके वो फंस जाते थे। तो सबसे बड़ी बात यह कि इससे कभी किसी ने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। नून लीग जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का आपने मेंशन किया, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए। जबकि तेल की कीमतें आप उठा के देखें, इनके दौर में इनको तो बोनांजा मिल गया था। हमारे दौर में तेल की कीमतें देखें तो इनको तो तेल बड़ा कम कीमत पे मिल रहा था, उसके बावजूद सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए। मेन हमें तो प्रॉब्लम्स आया जो हमारे दौर में, वो जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया और तेल की कीमतें ऊपर गई, तो हमारा तो करंट अकाउंट उधर इफेक्ट हुआ। ऊपर से हमें कोरोना का पड़ गया, हमें कोविड $3 अरब की कोविड वैक्सीन खरीदनी पड़ी, ये अनयूजुअल कॉस्ट है, तो हमें तो वो इफेक्ट हुआ। तो इनको क्या प्रॉब्लम था? तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है?